اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ کرم ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ شاید ہی پچھلے کسی امتوں کو ایسا کرم نوازی سے نوازا گیا ہو کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سارے انبیاء و مرسلین پر فوقیت رکھتی ہے، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گناہگار امت بھی سارے نبیوں کی امت پر فوقیت اور فضیلت رکھتی ہے، تو ویسے ہی رمضان الکریم کا ماہ مبارک بھی سارے مہینوں پر فوقیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ تو رمضان الکریم کی ماہ مبارک کی جو برکتیں فضیلتیں ہیں دوسری ماہ مبارک کی عبادتوں پر ایسی ہیں کہ رمضان الکریم میں اگر کوئی ایک نفلی عبادت ادا کرتا ہے تو دوسرے مہینوں کے مطلب جو رمضان کے علاوہ جو مہینے ہوتے ہیں ان میں فرض کا جو درجہ رکھتا ہے اس کا اجر اس کو دیا جاتا ہے۔ اب جو کوئی رمضان الکریم میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے کم اس کو 70 فرض کی عبادت کا درجہ عطا فرماتا ہے، کم سے کم۔ اب اس کے بعد اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ 700 درجے دے، 7000 درجے دے، 7 لاکھ درجے دے۔ اور پھر اس کی خاص فضیلت ہے رمضان الکریم کے ماہ مبارک کی، جب جیسا رمضان الکریم کا ہلال نظر آتا ہے آسمان دنیا پہ تو اللہ رب العزت دوزخ کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، کوئی ایک دروازے کو بھی اس میں سے کھلا نہیں رکھتا، اور جنت کے سارے دروازوں کو آراستہ و پیراستہ کھول دیا جاتا ہے، کوئی ایک دروازے کو بھی بند نہیں رکھتا۔ جیسا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب جہنم فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منها باب۔ جب رمضان الکریم کے ماہ مبارک کی پہلی رات کی شروعات ہوتی ہے اسی لمحے سے اللہ رب العزت سارے سرکش جنوں کو اور شیاطین کو قید کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، اور پھر دوزخ کے سارے دروازوں کو بند کرتا ہے کہ کوئی ایک دروازہ بھی ایسا نہیں رہتا دوزخ کا کہ جو کھلا رہے، حکم دیتا اللہ کا بند۔ پھر اس کے بعد جنت کا کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا، سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے کہ ایک دروازے کو بھی اللہ رب العزت بند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، کہ اے خیر کے طلبگار، اے طالب خیر، بس تیرے لیے خوش آمدید ہے تو آگے بڑھ کر آ، ہم تجھے رحمتوں سے بھر دیں گے تیرے دامن کو، اور تو پر رحمتوں کی رمجم رمجم بارش کو برسا دیں گے۔ پھر اس کے بعد ندا دینے والا ندا دیتا اور خبردار کرتا ہے آزاد منیش لوگوں کو، جو لوگ رمضان الکریم کا ماہ مبارک پا کر بھی اس کی قدر و منزلت اور اس کا احترام اور اس کا وہ نہیں کرتے، ان لوگوں سے فرماتا ہے ندا دینے والا، یا باغی الشر اقصر، اے خبردار آزاد منش شر کے طالب، برائیوں کے طالب، گناہوں کے عادی، رک جا رک جا رک جا۔ وَلِلَّهِ اتقاء من النار وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اللہ رب العزت خود اپنی مرضی سے، بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جب رب خدیر کی بارگاہ میں کچھ مانگنے سے مل جاتی ہیں، بعض اوقات اللہ رب العزت کی کرم نوازی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت خود اپنی مرضی سے جو مانگنے والا ہو یا نہ مانگنے والا ہو، اگر کسی کے حق میں جہنم ہو گئی ہے تو ان کو ان گنت تعداد میں روزانہ رمضان الکریم کی ہر رات میں آزاد کرتا ہے اللہ۔ اور یہ سلسلہ رمضان الکریم کی پہلی رات سے شوال مکرم کا چاند دکھنے تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اپنی مرضی سے اللہ، تو جس کی خدمت میں جہنم لکھ دی جا چکی ہوتی ہے ان کو آزادی دیتے رہتا ہے۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اور اس کی راتیں بھی پر نور، اس کے دن بھی پر کیف ہوتے ہیں، کہ بندہ جب روزہ رہتا ہے اور روزہ رہنے کے بعد تو اس کی فضیلت ہی بڑھ جاتی ہے۔ ارے کیا کرم نوازی ہے، وہ اسلام جو پاکی کا حکم دیتا ہے اور پاکی کو آدھا ایمان قرار دیتا ہے، وہ اسلام، وہ بانی اسلام فرماتے ہیں، اور میرے آقا جب کوئی چیز فرماتے ہیں تو رب کے حکم سے فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو، یعنی انسانی طبعی فطرت کے اعتبار سے جب خلوع معدہ ہوتا ہے
تو اندر سے جو گیس کا اخراج ہوتا ہے وہ منہ میں کسی قسم کی ایک کراہیت والی بو پیدا کرتی ہے، مگر روزے دار کی وہ بو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ مقدس میں یعنی مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے اللہ رب العزت۔ اور کوسا مشک و عنبر یہ عطاروں کی دکان پہ جو ملنے والا ہے، خدا کی قسم نہیں، اگر ایک خطرہ جنت کے مشک کو کائنات کی سرزمین پر ٹپکا جائے تو سرزمین کائنات مہک اٹھے، بلکہ صبح قیامت تک اس کی بو مان نہیں ملے۔ ویسا مشک، اس سے زیادہ خوشبو جو ہے اللہ رب العزت کے پاس یہ محسوس یہ ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے کہ جنتوں کے مشک و عنبر سے زیادہ روزے دار کی منہ کی بو پسند ہے۔ اور رمضان الکریم میں تو یوں ہی ایک لمحہ جب شروع ہوتا ہے چاند دکھنے کے بعد میں، ہر گھڑی جو سانس شروع ہوتی ہے اس میں اگر کوئی ایک بندہ مومن سبحان اللہ کہتا ہے تو کم سے کم 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر روزے کی حالت میں اگر کہتا ہے تو اس کے کیا کہنے وہ تو پوچھے مت، مطلب اس کا اجر تو اللہ کو ہی معلوم، کیونکہ اللہ رب العزت کو فرماتا ہے انسان کے ہر عمل کا کچھ نہ کچھ جو ہے اس کو صلہ دیا جاتا ہے، اس کا بدل ہے، کوئی بھی نیکی کا کوئی بھی عبادت کا، مگر روزے کا بدل تو میں ہی ہوں فرماتا، روزے کا بدل ہی میں ہوں فرماتا ہے۔ اب اللہ ہی خود جب بدل ہے تو پھر یہ جنت ہے، یہ سب کیا چیز ہے اس کے سامنے، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا مقام و مرتبہ روزے کا، تو میں عامت المسلمین سے بالخصوص نوجوانان ملت سے اور میری ماں اور بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ جب اتنے مبارک و مسعود سعادتیں ہمیں نصیب ہونے والی ہیں تو ایک ایک لمحے کو ضائع کیے بغیر ذکر و اذکار میں، توبہ استغفار میں، خوب دعاؤں میں، اپنی قسمتوں کو سنوار لینے میں جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ یہاں پر معاملہ تو ایسا ہے، المیہ ہے کہ جب رمضان الکریم کا مہینہ آتا ہے عبادتوں کے لیے تاکہ ہمارے گناہوں کو بخشوا لے کر ہمارے تقوی پرہیزگاری میں ہمارے خلوف کو مزکہ اور مصفہ بنانے کے لیے آتا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں اتنا ہی گندہ کرتے ہیں کہ شاپنگوں کو نکلتے ہیں، اور پھر اسی رمضان الکریم میں جو ہے لوگ آفر دیتے ہیں، ہمارے روبی چیف بھی ڈالتے ہیں گٹیوں پہ گیٹ ون بائی ون گیٹ ون بائی ون گیٹ ٹو، تو ایسے قسم کے آفر دے کر شیطان جو جاتے آتے کنٹریکٹ دے دیتا ہے بیچارہ نام نہاد تاجروں کو کہ وہ لوگ جو ہے راغب کرتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں عبادتیں، ریاضتیں، ذکر، اذکار، توبہ استغفار سب کو خیرآباد کر کر سیدھے دکانوں کی طرف امڑ پڑتے ہیں۔ ارے مرد حضرات تو معذرت، بڑی افسوس ہوتا ہے کہ جو برقع پوش خواتین بلکہ بغیر برقع جو بھی ہے، لفظ اگر کوئی خاتون مسلمان ہے تو وہ گھر سے باہر نہ نکلے، ہمیشہ بھی نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ بالخصوص یہ رمضان الکریم کے ماہ مبارک کی ساعتوں برکتوں میں رحمتوں کو لوٹنے میں مصروف ہونا چھوڑ کر یہ پھٹیچر کپڑے، یہ چوڑیاں، یہ چپلیں، یہ پرسیں، یہ امکا ڈمکا، یہ میک اپ کے سامانہ خریدنے نکلتے ہیں۔ اللہ ان کو نیک توفیق دے اور رمضان الکریم کی حقیقی معنی میں قدر کرنا نصیب فرمائے، اور پھر قدر کو اللہ رب العزت قبول بھی فرما لے۔ اور بڑا عالمیہ آپ کا اپنا ایزی ایکسپریس 99 اسٹور اب SMP ٹاور 2nd فلور اولڈ کرشنا ٹاکیز گلزار ہاؤس پر موجود ہے۔ یہ پرانے شہر کا سب سے بڑا ایزی ایکسپریس 99 اسٹور اور 199 کسٹم اسٹور ہے، جہاں پر آپ کو 900 سے زائد ویرائٹیز کے آئٹمس ملیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایزی ایکسپریس کا ایزی ڈسکاؤنٹ کارڈ استعمال کرنے پر خریداری پر 5 سے 30% کا ڈسکاؤنٹ ملے گا، اور آپ ہمارے اسٹور کے کسٹمر جناب محمد غوث کی طرح 1000 روپے کی خریداری پر لکی ڈرا میں 50,000 روپے کا انعام بھی جیت سکتے ہیں۔ سوچنا کیا ہے، آج ایزی ایکسپریس 99 اسٹور اور 199 کسٹم اسٹور SMP ٹاور شاپنگ مال اولڈ کرشنا ٹاکیز گلزار ہاؤس تشریف لائیں۔